کے بعد والی آیت جو کافی لمبی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ نے حق اور باطل کی کشمکش اور ٹکراؤ کو بیان کیا۔ جب سے دنیا میں انسان آباد ہوا ہے نا، تب سے حق اور باطل کی کشمکش چلی آ رہی، حق اور باطل کا ٹکراؤ چلتا آ رہا ہے۔ ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں حق ہی حق ہو، باطل ہو ہی نہ، وجود ہی نہ ہو باطل کا، ایسا نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ البتہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ حق تو ختم ہو جائے گا اور صرف باطل رہ جائے گا، اور قیامت باطل پر آئے گی، حق والوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ حق والے دنیا سے جا چکے ہوں گے، پھر قیامت آئے گی۔ تو یہ ٹکراؤ کب کا چل رہا ہے، لیکن دنیا اس کو سمجھے تو، حقیقت جاننا چاہے اگر دنیا، تو حقیقت یہ ہے کہ باطل میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، باطل میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ باطل کچھ دنوں کے لیے بڑے تم کراک سے آتا ہے، بڑے جوش اور ولولے سے آتا ہے، لیکن وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے جھاگ پانی کا جب ریلا آتا ہے تو جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، لیکن جب پانی ایک جگہ پہ رک جائے اور جھاگ بیٹھ جائے تو پتہ لگتا ہے پانی کتنا تھا۔ باطل جھاگ کی طرح ہے، دیکھنے میں بہت بڑا آتا ہے، اس میں چمک دمک بڑی ہوتی ہے، لیکن اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ رکتا نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی بہاتے ہیں، اتارتے ہیں۔ یا مفسرین حضرات نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آسمان سے پانی آتا ہے، لیکن اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ آسمان کی طرف سے پانی آتا ہے تو ترجمہ صحیح ہے، پانی تو اوپر سے ہی آتا ہے نا، آسمان کے طرف سے ہی آتا ہے۔ اب لوگ آج تک تحقیق جو سائنس کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کا موسم جب شروع ہوتا ہے تو سمندر سے کچھ بخارات اور بھاپ اٹھتی ہے اور وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے ہوائیں ان بادلوں کو لے جاتی ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ بادل برستے ہیں۔ اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں بادل برستے ہیں وہاں کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پانی ندیوں نالوں میں بہہ کر دور کی آبادی کو فائدہ دینے جاتا ہے۔ جہاں برستا ہے وہاں پہاڑی پہاڑ ہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہاں کی زمین ہی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ بارش کے پانی سے فائدہ حاصل کریں، نہ زمین فائدہ حاصل کرتی ہے، نہ دوسروں کو فائدہ حاصل کرنے دیتی ہے کہ چلو زمین خود تو نہیں پی رہی لیکن اس میں جھیل بن گئی، اس میں تالاب بن گئے اور لوگوں کو فائدہ ہوا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ بادل تو خوب برستے ہیں لیکن وہاں پانی نہیں رکتا، اور پانی سارا ندیوں نالوں کی شکل میں دور تک چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ایک بزرگ کا اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو بادل میں آواز سنی، بادل میں، کہ پانی تم فلان جگہ پہ برسو، فلان جگہ پہ تم پانی برساؤ، اور پھر پانی کو حکم ہوا کہ تم چلو فلان کے زمین کی طرف۔ پانی ایک پہاڑی علاقے میں وہ بادل برسا اور پھر وہ پانی چل پڑا۔ اس بزرگ نے جس نے آواز سنی تھی یہ پانی کے ساتھ چلتا رہا کہ دیکھوں کہاں جا رہا ہے یہ پانی، یہ پانی کے ساتھ چلتا رہا۔ پانی آگے ایک کھیت میں پہنچا اور ایک بزرگ پھاوڑا لے کر کھیت میں پانی کا انتظام کر رہا تھا، پانی کی کیاریاں کھیتوں کی بنا رہا تھا اور نالیاں بنا رہا تھا پانی کے آنے کے، حالانکہ وہاں آس پاس میں کوئی پانی نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا آس پاس میں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پانی آیا اور اس بزرگ کی زمین کو اس نے سیراب کیا۔ جو شخص پانی کے ساتھ چلا تھا وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے جا کر اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا میاں کون سی نیکی کرتے ہو کہ میں نے تمہارے باقاعدہ تمہارے نام سے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلان کے کھیت کو پانی پلاؤ اور پانی برساؤ پہاڑوں میں، وہاں سے ندی نالے کی شکل میں جائے پانی اور فلان کے کھیت میں پہنچے، کیا نیک عمل کرتے ہو تم؟ تو اس بزرگ نے کہا نیک عمل تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو
یہاں اس کھیتی سے مجھے فصل ملتی ہے، میں اس فصل کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اسی کھیتی میں دوبارہ لگاتا ہوں، اور ایک حصہ میں اپنے گزر اوقات کے لیے رکھتا ہوں، یعنی تیسرا حصہ میں اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محروم نہیں رکھا، بلکہ دور بادل برس کر اس کی کھیتی میں پانی پہنچاتے تھے۔ تو بہرحال زمینیں کچھ تو ایسی ہیں جن کو خود کو فائدہ نہیں ہوتا، نہ دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے پانی جمع کر کے رکھتی ہیں، بلکہ سیدھا وہ پانی ندیوں نالوں کے ذریعے دور دراز کے علاقوں کو جا کر سیراب کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وادیاں بہتی ہیں، ان وادیوں میں جھاگ، ان وادیوں میں کچرا، ان وادیوں میں بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے، اور نیچے جو کام کی چیز ہے وہ جا کر بچتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے زمینیں نیچے تھیں کسی زمانے میں، لیکن پہاڑوں سے بھالو مٹی بارش لا لا کر ان کی زمینوں کو اونچا کر دیتی۔ دریاؤں میں جو پانی آتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری مٹی ہوتی ہے، وہ دور دراز کی مٹی وہ پانی کے ذریعے ہماری زمینوں میں پہنچتی ہے، اور وہ بے منزلہ کھاد کے، اس میں بڑی طاقت ہے، وہ کھیت کو بڑی طاقت دیتی۔ زمین کے اوپر جس طرح اللہ نے نہریں بہائی ہیں، اس طرح زمین کے نیچے بھی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے مثال دی، آگے خود فرمایا کہ جو کام کی چیز ہے وہ رک جاتی ہے، اور جو جھاگ ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، اور وہ کسی کام میں نہیں آتی۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، حق اور باطل کی بھی یہی مثال ہے۔ اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا باطل اور حق کی یہی مثال ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بدعت اور کوئی بھی باطل 100 سال سے زیادہ نہیں ٹھہرتا۔ دیکھنے میں تو بڑی قوت نظر آئے گی، بہت بڑی۔ انگریزوں کو کسی زمانے میں انگریزوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں، ہماری بادشاہی میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی ہماری سلطنت اتنی وسیع ہے کہ اگر ایک جگہ پہ اندھیرا آ بھی جائے، رات ہو بھی جائے نا، تو دوسرے ہمارے مملکتی حکومتی علاقے میں سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ اتنی لمبی ہماری حکومت ہے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اتنا دنیا میں ترقی کر لی ہے، اور اتنا ہم دنیا پر قابض ہو گئے ہیں کہ اگر آسمان بھی اگر نیچے گرنا چاہے نا ہم پر، تو ہم اسے روک سکتے ہیں، یہ کہتے تھے۔ لیکن 100 سال سے زیادہ ان کی حکومتیں نہیں چلی، ختم ہو گئے، ان کی حکومتیں ختم ہو گئی۔ حالانکہ بڑے تمکراگ، بڑی سج دھج سے انہوں نے بڑے دعوے سے دنیا پر قبضے کی دامائیں کی ہوئی تھی۔ جرمنی کسی زمانے میں بہت بڑی طاقت تھا، سمٹ کر اتنا چھوٹا سا ملک بن گیا۔ اسی طرح باقی باطلوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ جس باطل میں آپ کو بڑی قوت نظر آ رہی ہو نا، ہاں کچھ وقت تک تو ہے،